وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسالۃ بعد رسالتی ولا نبوۃ بعد نبوتی ولا شریعۃ بعد شریعتی ولا کتاب بعد کتابی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی۔ قال تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید حامیم والکتاب المبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی یہ خوبصورت محفل جو تکمیل قرأت قرآن کے عنوان سے ڈیرے کے اوپر منعقد ہے، یقیناً وہ حفاظ جنہوں نے تراویح کے اندر قرآن پاک کی تکمیل کی وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور انہیں ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کا بدلہ میں اور آپ نہیں دے سکتے، اس کا شکریہ میں اور آپ ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا بدلہ بھی اللہ ہی عطا کریں گے۔ اگر میرا کلام ہوتا یا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس سے بدلہ ہم مانگتے۔ یہ کلام اللہ کا ہے اور وہ ذات کسی کے ذہن کے اندر آ نہیں سکتی، کوئی اس کو سوچ نہیں سکتا، تو اس کا بدلہ بھی اللہ خود ہی عطا کریں گے۔ اور جنہوں نے انتظام کیا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی تھکاوٹیں اتارے اور ان کی دارین کی بخشش فرمائے، اور ان کے جو نیک خیالات ہیں اللہ ان کی تکمیل فرمائے اور ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائے۔ میرے دوستوں، ابھی اگر یہاں پر ایک آدمی آئے اور آ کر اعلان کرے کہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ سارے کا سارا ابھی مکے کے لیے جائے گا، یہاں ابھی مدینے کے لیے جائے گا یہ سارا مجمع، میں اس کو لے کر جاؤں گا، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، جس درجے کے بھی بیٹھے ہیں میں ان کو مکے کے لیے لے کر جاؤں گا، لیکن 4 آدمی ایسے ہیں، وہ اتنے کم بخت ہیں، وہ اتنے بد نصیب ہیں، اسی مجمع کے اندر ان کے لیے مکے کے اندر انٹری نہیں ہے، وہ مکے کے اندر مدینے کے اندر نہیں جا سکتے۔ تو دوستوں، میں بھی سوچوں گا اور آپ بھی دل کے اندر سوچیں گے کہ کہیں میرا ان کے اندر نام نہ آ جائے، ان 4 کے اندر میرا نام نہ آ جائے، میری بھی مکے کے لیے حاضری ہو جائے۔ تو ہم دل ہی دل کے اندر دعا کریں گے کہ مولا مجھے ان 4 سے بچانا، مجھے ان 4 لوگوں سے بچا لینا۔ وہی اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر 4 آدمی ایسے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ 4 آدمی ایسے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں میں اور آپ ان 4 میں سے تو نہیں ہیں۔ پہلا آدمی جس کے دل کے اندر کینہ ہو، کسی مسلمان کا بغض ہو، اس آدمی کی رمضان کے مبارک مقدس مہینے کے اندر بھی بخشش نہیں ہے۔ وہ بے شک آدمی لیلۃ القدر کی رات کو بھی پالے تب بھی اس کی بخشش نہیں ہے۔ یہ میں نے نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو اپنے دل کے اندر سے کینے کو نکالنا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی مسجد نبی کے اندر تشریف فرما تھے، سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا ابھی جو اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جنتی ہے جو ابھی دروازے سے داخل ہوگا۔ تمام صحابہ نے دیکھا دروازے کی طرف، ایک بڑی عمر کا صحابی مسجد کے اندر آ رہا ہے، داڑھی کے اندر سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، وہ اندر آئے، تمام صحابہ نے دیکھا۔ دوسرے دن پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی جو مسجد کے دروازے سے ایک آدمی آئے گا یہ جنتی ہے، تمام صحابہ نے دیکھا۔ دوسرے دن بھی وہی آدمی آیا۔ اللہ کے نبی نے تیسرے دن فرمایا ابھی مسجد کے دروازے سے جو آدمی اندر آئے گا یہ جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر صحابہ نے دیکھا وہی آدمی آیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی آدمی کے بارے میں صادق مصدوق پیغمبر کی زبان سے اس کے لیے جنت کی بشارت نکلی۔ تو سامنے جو صحابہ بیٹھے تھے، ایک صحابی کے دل کے اندر رشک آیا کہ اس کا ایسا کون سا عمل ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، 3 دن مسلسل فرمایا کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ وہ جو آدمی جن کے دل کے اندر رشک آیا تھا نا، ان کی اپنی حالت کیا تھی؟ دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر نفلیں پڑھتے، 24 گھنٹے کے اندر ایک قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ ان کے دل کے اندر آیا کہ میرے بارے میں اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، اس آدمی کا ایسا کون سا عمل ہے؟ تو اس کے گھر چلے گئے، فرمایا میں آپ کا مہمان بن سکتا ہوں؟ فرمایا بسم اللہ۔ عرب کے اندر یہ رواج ہے، وہ 3 دن تک مہمان نوازی کرتے ہیں، آنے والے کا مسئلہ نہیں پوچھتے، اس کے مہمان نوازی اکرام کرتے ہیں خوب۔ 3 دن وہ صحابی ان کے گھر کے اندر رکے کہ میں ان کا عمل دیکھوں کون سا ہے۔ 3 دن مسلسل ان کو بشارت ملی ہے جنت کی، وہ دیکھ رہے ہیں، دن کو بھی دیکھتے ہیں، رات کو بھی دیکھتے ہیں،
معمول کے مطابق 5 وقت کی نماز صرف پڑھتے ہیں، شام کو عشاء کی، رات کو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے بستر پر سو جاتے ہیں، رات کو اٹھ کر تہجد بھی نہیں پڑھتے، صبح جا کر فجر کے اوپر ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ 3 دن دیکھا تو کہتے ہیں ان کے پاس ایسا عمل تو مجھے نظر کوئی نہیں آیا، لیکن اللہ کے نبی کی بات بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جب جانے لگے تیسرے دن تو ان صحابی نے پوچھا چچا جی کس کام سے آئے تھے، خیریت ہے؟ فرمایا ایک کام تھا، اللہ کے نبی نے مسلسل 3 دن تمہارے بارے میں فرمایا کہ یہ آدمی جنتی ہے، تو میں وہ دیکھنے آیا تھا تمہارا ایسا کون سا عمل ہے، تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا، لیکن اللہ کے نبی کی بات بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا چچا جی میرے پاس اتنی بڑی عبادتیں تو کوئی نہیں ہیں، لیکن جب بھی میں شام کو بستر پر لیٹتا ہوں تو ایک دعا کرتا ہوں، مولا دنیا کے اندر جس کو بھی تو نے عزت دی ہے، جس کو بھی پیسہ دیا ہے، جس کو بھی کوئی عہدہ دیا ہے، میرا دل اس کے کینے اور بغض سے پاک ہے، میں یہ صرف ایک دعا کر کے سوتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا واللہ ہاذی یہی وہ عمل ہے، یہی وہ عمل ہے۔ تو اپنے دل کے اندر سے کینے کو نکالنا ہے۔ اگر میرے دل کے اندر کینہ ہوا تو میری بخشش نہیں ہوگی، بے شک میں لیلۃ القدر کی رات کو بھی پالوں تو میری بخشش نہیں ہوگی۔ کینے کو نکالنا ہے۔ دوسرا آدمی کون ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی؟ جو رشتے توڑتا ہے، قطع تعلقی کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا۔ بے شک بھائی نے بھائی سے کی ہے، بہن نے بھائی سے کی ہے، بیٹے نے باپ سے کی ہے، پڑوسی نے پڑوسی سے کی ہے، دوست نے دوست سے کی ہے، جس درجے کے اندر بھی قطع تعلقی کی ہے، رشتے کو توڑا ہوا ہے، تو اس آدمی کی بخشش نہیں ہو سکتی، بے شک وہ لیلۃ القدر کی رات کو بھی پالے۔ اللہ کے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر کر دیا۔ اللہ کے نبی غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے۔ میں اور آپ میرے بارے میں اگر کوئی بات کہتے نا، 2 لفظ کہہ دے میرے خلاف، جس محفل کے اندر وہ بیٹھا ہو نا، میں وہاں جا کر نہیں بیٹھتا۔ محفل کو تو دور کی بات ہے، جس صف کے اندر وہ نماز پڑھ رہا ہو میں اس صف کے اندر نہیں کھڑا ہوتا، اس کے پاس نہیں کھڑا ہوتا۔ اگر وہ اس سائڈ پہ کھڑا ہے تو میں دوسری سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس نے میرے خلاف باتیں کی ہیں۔ اگر شادی کے موقع کے اوپر جس ٹیبل کے اوپر وہ بیٹھا ہو میں اس ٹیبل پر نہیں بیٹھتا، کیوں؟ اس نے میرے خلاف باتیں کی ہوئی ہیں۔ بے شک وہ میں نے ڈائریکٹ باتیں نہیں سنی، مجھے کسی تیسرے بندے نے بتایا ہے کہ اس آدمی نے تیرے بارے میں باتیں کی ہوئی ہیں، تو میرے دل کے اندر نفرت آ جاتی ہے، میں اسی وقت اس سے رشتہ توڑ دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، معروف واقعہ ہے سارا کا۔ گلوکارہ تھی، ایک عورت تھی گلوکارہ تھی، اللہ کے نبی کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف نظمیں پڑھتی، شعر پڑھتی، محفل کے اندر اس طرح لوگوں کو اکٹھا کرتی، اللہ کے نبی کے خلاف نظمیں پڑھتی، صحابہ کے خلاف نظمیں پڑھتی۔ جب بوڑھی ہو گئی، آواز کا جادو چلا گیا، چہرے کے اوپر جھریاں آ گئیں، اب کوئی بات نہیں سنتا تھا، تو بھوک سے مرنے لگی۔ جب بھوک سے مرنے لگی تو کسی عورت نے کہا اگر عزت کے 4 دن گزارنا چاہتی ہے نا، مدینے اللہ کے نبی کے پاس چلی جا۔ تو وہ کہتی ہے میں کیسے ان کے پاس چلی جاؤں، ساری زندگی میں نے ان کے خلاف باتیں کی ہیں، وہ تو دیکھتے ساتھ ہی میری گردن اڑا دیں گے۔ اس عورت نے کہا میں جن کے پاس تجھے بھیج رہی ہوں نا، وہ گردنوں کا فاتح نہیں ہے، وہ تو دلوں کا فاتح ہے، وہ تو دل فتح کرتا ہے، ایک بار جا تو صحیح وہاں۔ اس نے ہمت کی، مدینے آ گئی۔ غالباً ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب سلام پھیرا، دور سے دیکھا کہ دروازے پر کوئی عورت کھڑی ہے، جب غور سے دیکھا تو پہچان گئی، یہ تو سارا ہے۔ اللہ کے نبی جلدی سے مصلی رسول سے اٹھے، کالی کملی کو اٹھایا، جا کر سارا کے سر کے اوپر رکھ دیا، فرمایا جب بیٹیاں باپ کے دروازے پر آ جائیں نا، ساری رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میری بیٹی کیسے آنا ہوا؟ تو اس کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے آئی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوہو تم تو فاطمہ کے بعد میری بیٹی بن گئی، اگر مدینہ رہنا چاہو، لیکن اگر مکہ جانا چاہو تو ایک شرط کے ساتھ بھیجوں گا، جب کبھی بھی تمہیں بھوک ستائے خود نہیں آنا، آتے جاتے قافلے کے ذریعے سے صرف پیغام بھیج دینا، محمد مدینے سے بھرے ہوئے غلے کے اونٹ روانہ کر دے گا۔ یہ ہے میرے نبی کے اخلاق۔ ایک غیر کے بارے میں، آج میں نے اپنوں سے رشتے توڑے ہوئے ہیں، آج بھائی بھائی سے نہیں بولتا، آج بیٹا باپ سے نہیں بولتا، آج بھائی بہن سے نہیں بولتا۔ صرف وجہ کیا ہے؟ میں نے اس سے رشتہ مانگا تھا، اس نے رشتہ نہیں دیا، میں نے اس سے پیسے مانگے تھے، اس نے ادھار مجھے پیسے نہیں دیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، انہی کو لے کر میں اور آپ نے رشتے توڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی قطع تلقی کی ہوئی ہے، قطع تلقی کسی نے کی ہوئی ہے، کسی سے رشتہ توڑا ہوا ہے، تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر وہ لیلۃ القدر کی رات کو بھی پالے تو اس کی بخشش نہیں ہے، اس کے دن بھر کے روزے سے کوئی کسی کام نہیں آئیں گے۔
یہ اس کے لیے روزے نہیں ہیں جو دن بھر رکھ رہا ہے، یہ تو وہ فاقے کر رہا ہے. اس چیز کا نام ہی نہیں ہے روزہ. روزہ تو اس چیز کا نام ہے تمہارے اندر پرہیزگاری آئے. یہ جو تم کر رہے ہو یہ تو فاقے کر رہے ہو. اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے. تو دوسری چیز قطع تعلقی کرنے والا، اس آدمی کی بھی بخشش نہیں ہے. تیسرا آدمی والدین کا نافرمان، وہ بھی لیلۃ القدر کی رات کو بھی پالے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر، تب بھی اس کی بخشش نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اگر مصلی رسول پر کھڑا ہو جاؤں نماز کے لیے، نماز ادھر سے شروع کر دوں، ادھر سے میری ماں آواز دے بیٹا محمد، میں اسی وقت نماز چھوڑ دوں، بعد میں پوری کروں گا، جا کر پہلے اپنی ماں کی بات سنوں گا. اللہ کے نبی تو نماز جیسی مقدس عبادت چھوڑنے کے لیے تیار ہے. اپنی ماں کے لیے میں اور آپ اپنے دوستوں کے لیے اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی سی میٹنگ کے لیے اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک پارٹی کے لیے اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں. کسی میچ کے لیے جانا ہو، کسی چھوٹے سے کام کے لیے دوستوں کے ساتھ جانا ہو، اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں. ادھر سے میں بائک لے کر نکلنے لگا، پیچھے سے میری ماں آواز دیتی ہے، میرا باپ آواز دیتا ہے بیٹا یہ کام کرنے والا ہے. میں نہیں سنتا. کیوں؟ دوستوں کے فون آ رہے ہیں، میں ان کی پہلے سنوں گا، جا کر اپنے والدین کو چھوڑ دوں گا. تو اگر کسی نے والدین کو ناراض کیا ہے، یقین مانو والدین کی اگر میں اور آپ عزت کر لیں گے، ان کو راضی کر لیں گے، اللہ ہمیں وہ مقام عطا کرے گا کہ بڑی بڑی عبادتوں سے، بڑے بڑے مجاہدوں سے آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. بڑی بڑی ریاستیں کرے آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو اپنے والدین کی خدمت کر کے آدمی پہنچ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عمر کو فرمایا اے عمر، اے علی، عمر تمہارے دور کے اندر ایک آدمی آئے گا، اویس نام ہوگا اس کا، قبیلہ کرن ہوگا، شاہ ہوگی مراد. جب وہ آئے نا یمن کا رہنے والا ہوگا، قد اس کا درمیانہ ہوگا، پیٹھ کے اوپر ایک کالا نشان ہوگا. جب بھی آئے نا اپنے لیے بھی دعا کرانا، میری پوری امت کے لیے دعا کرانا. کس وجہ سے؟ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا اللہ خالی ہاتھ واپس موڑتا ہی نہیں ہے. تو اس سے دعا کرانی ہے اپنے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی. یہ حضرت عمر کو فرمایا جا رہا ہے، حضرت علی کو فرمایا جا رہا ہے. حضرت عمر کون؟ جو مراد ہیں، اللہ کے نبی کی مراد ہیں، جنہیں مانگ کر لیا گیا ہے، ان کو فرمایا جا رہا ہے. علی کون ہیں؟ جن کو اپنی لختی جگر دی ہوئی ہے، ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ اویس آئے تو اس سے دعا کرانی ہے. اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا اللہ خالی ہاتھ واپس موڑتا ہی نہیں. تو میں اور آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کو راضی کریں، ان سے کبھی حساب نہ لیں. آج میں اور آپ دیکھتے ہیں ہر گھر کے اندر ہوتا ہے، والدین اگر پیسے مانگے نا، ابا تو مانگتے ہی نہیں ہیں، والدین اپنے بیٹوں سے پیسے مانگتے نہیں ہیں، ضرورت ہو تو کسی دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس نے مجھے دینے ہی نہیں ہے. آگے سے دو تو باتیں کرے گا، جواب دے گا مجھے. تو کسی سے ادھار لیتے ہیں، دکان پر چلے جاؤ، وہاں سے انہوں نے ادھار لیا ہوگا. اپنے بیٹوں سے نہیں مانگتے، حالانکہ کماتے ہیں بیٹے. کیوں؟ مجھ سے پہلے حساب مانگے گا. ابا جی، ماں جی، وہ جو میں نے پہلے ابھی ہفتہ نہیں ہوا 3000 دیا، وہ کہاں پر خرچ کی ہے؟ ہم آگے سے والدین سے حساب مانگتے ہیں. بیٹا اگر وہ حساب مانگنے پر آ گئے نا تو میری جان بھی گروی پڑ جائے گی، میری جان بھی گروی پڑ جائے گی اگر والدین حساب مانگنے پہ آ گئے تو. ایک بدو نے اپنے باپ کو پیسے دیے، چند پیسے دیے، کہا ابا جی میں سفر پر جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا آپ سے لے لوں گا. بیٹا سفر پر چلا گیا، باپ کو پیچھے سے کوئی ضرورت پیش آئی، اس نے پیسے اٹھائے اور خرچ کر دیے. بیٹا جب واپس آیا کہا ابا جی پیسے، بیٹا میں نے خرچ کر دیے ہیں. تو آگے سے بیٹے نے باتیں سنائی اپنے باپ کو، کہا میں جب پیسے دیتا ہوں آپ اٹھا کے خرچ کر دیتے ہیں، میں اتنی محنت سے کماتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے میری ضروریات کا، میری اتنی ضرورتیں بڑی ہوئی ہیں. اور اللہ کے یہ اپنے باپ کو باتیں سنائی اور ادھر سے گیا سیدھا اللہ کے نبی کے پاس، جا کر اپنے باپ کی شکایت لگا دی. کہا میرا جو باپ ہے نا مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرے پیسے اٹھا کے خرچ کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے. 2 صحابہ کو بھیجا، اس کے باپ کو بلا کر لاؤ. یہ واقعہ ہماری ایک نصاب کی کتاب ہے دیوان حماسہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے. امیہ بن ابی سلط کے اشعار ہیں، تو اشعار کے اندر اس نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں 2 صحابہ گئے، اس کے باپ کو بلایا، کہا کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، تیرے بیٹے نے تیری شکایت لگائی ہے. جب باپ نے سنا نا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت لگائی ہے، اس کا دل ہی ٹوٹ گیا. یار ساری زندگی میں جس کے لیے کماتا رہا، میں نے اتنے پاپڑ بیلے جس کے لیے، میں نے رات دیکھی نہ دن دیکھا، میں نے لوگوں سے قرضے لیے جس کی خاطر، آج اسی نے میری جا کے شکایت لگا لی. تو وہ روتا ہوا دل ہی دل کے اندر کچھ شعر پڑھتا ہوا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ گیا. ادھر سے وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس، ادھر سے جبرائیل امین آ گئے. آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کو کہو
تمہارا مقدمہ بعد میں سنیں گے، پہلے جو تو نے شعر پڑھے ہیں نا دل کے اندر، پہلے وہ شعر سنا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی وہ شعر سنا جو تو نے دل کے اندر پڑھے ہیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا رب تو ہمارا ایمان بڑھاتا رہتا ہے، وہ چند خیالات تھے جو دل کے اندر رہے، میرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنے، میری زبان کے اوپر نہیں آئے، وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر بیٹھ کر اللہ نے سن لیا ہے ان کو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بھائی سنا تو صحیح۔ اس نے کہا میں نے کہا تھا غزوتک مولودا وولتک یافیا تعلو بما ادنی علیک وتنحلو اذا لیلۃ نابتک بالشکو لم ابت بالشکوک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی وعینی تخمل تخاف الردى نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت معجل فلما بلغت السن والغایت التي الیہا مدى ما كنت فیک اعمل۔ اے میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا نا میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، میں نے تیرے لیے جینا شروع کیا، میں نے اپنے دوست چھوڑ دیے، میں نے اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا، میں صرف تیرے لیے جینا شروع کیا۔ میرے بیٹے دن بھر اتنی گرمی ہوتی، جون جولائی کی گرمی ہوتی، میں اس کے اندر بھی کام کرتا، اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا میرے بیٹے، تیرے لیے کرتا، صرف تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے۔ ٹھٹھرتی راتوں کے اندر، سردی کی یخ راتوں کے اندر میں اوور ٹائم لگاتا، کام کرتا۔ اے میرے بیٹے میں نے اپنے ملک کو چھوڑ دیا، میں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، صرف تیری خاطر میں پردیس چلا گیا، وہاں جا کر کمائی کرتا رہا، صرف تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے۔ اے میرے بیٹے آج تو نے میری شکایت لگا دی، اے میرے بیٹے آج تو میری شکایت لگا دی، میں ساری زندگی تیرے لیے کماتا رہا۔ اے میرے بیٹے میرے ذہن کے اندر تھا، اور جب کبھی تو بیمار ہوتا تھا نا تو اس سے زیادہ میں بیمار ہو جاتا تھا، مجھے پتا تھا موت یقینی ہے، لیکن اس کے باوجود میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس تجھے لے کر جاتا، کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، میں لوگوں سے قرضے لیتا تھا تیری خاطر، اور تجھے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا، تیرا علاج کرواتا۔ اے میرے بیٹے آج تو نے میری شکایت لگا دی آ کر۔ اے میرے بیٹے میرے ذہن کے اندر تھا جس طرح آج میں اس کا سہارا ہوں، کل جب میں بوڑھا ہوں گا یہ میرا سہارا بنے گا، لیکن میرے بیٹے تو نے میرے سارے خیالات توڑ دیے، تو نے میرے سارے خیالات توڑ دیے۔ اے میرے بیٹے تو نے میرے ساتھ ایسا سلوک بھی نہیں کیا جیسے کوئی آدمی نوکر کے ساتھ کرتا ہے، تو نے مجھے نوکر کے برابر بھی نہیں سمجھا، لوگ تو نوکروں کو بھی پوچھ لیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ شعر سنے تو اللہ کے نبی زاروں کے تار رونا شروع کر دیا، اللہ کے نبی کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ اس نوجوان کو یہاں سے پکڑا اور ایک جھٹکا دیا، کہا میری محفل سے اٹھ جا، انتا ومالک لیبیکا، تو اور تیرا سارے کا سارا مال تیرے باپ کا، جس طرح چاہے تجھے خرچ کرے، تو انہیں آج کے بعد پوچھنا نہیں ہے باپ سے۔ تو میرے دوستوں اپنے والدین کو راضی کریں، اس سے کبھی حساب نہ لیں، اپنے والدین کو راضی کریں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں، اللہ ہمیں وہ مقام دے گا۔ بڑی بڑی باتوں سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک آخری واقعہ سناتا ہوں پھر دعا کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی مولا میرے جنت کا ساتھی کون ہے، میرا جنت کا پڑوسی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے کریم موسیٰ تیرا جنت کا جو پڑوسی ہے نا وہ ایک کسائی ہے۔ جناب موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا، میں اللہ کا جلیل القدر نبی ہوں، میرا پڑوسی کوئی نبی ہونا چاہیے تھا، اگر نبی نہیں تو کم از کم کوئی ولی تو ہونا چاہیے تھا، تو میرا جنت کا پڑوسی جو ہے وہ ایک کسائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں وہ کسائی ہے۔ صبح چلے گئے بازار کے اندر، اللہ نے بتا دیا بازار کے اندر وہ جو فلاں دکان ہے نا وہ اس کی ہے۔ جناب موسیٰ صبح چلے گئے، جا کر دیکھا کسائی نے گوشت کیا ہوا ہے، کاٹ کاٹ کر بیچ رہا ہے، پیسے لے رہا ہے۔ شام کا وقت قریب ہوا، تھوڑا سا گوشت بچ گیا، ایک تھیلے کے اندر ڈالا، گھر کی طرف چلنے لگا۔ جب گھر کی طرف نکلا تو جناب موسیٰ نے کہا بھائی میں تیرا مہمان بن سکتا ہوں؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں جناب موسیٰ۔ انہوں نے کہا بسم اللہ آ جائیں۔ جناب موسیٰ اس کے ساتھ چلے گئے اس کے گھر۔ اس نے جا کر جلدی سے ہانڈی اوپر رکھی، آٹا گوندا۔ جناب موسیٰ دیکھ رہے ہیں اس کی بیوی بچے موجود ہیں، اس کی بہنیں موجود ہیں، ان کو کام کا نہیں کہا، خود جا کر سارا کام کیا۔ آٹا گوندا، روٹی بنائی، ہانڈی تیار کی، جلدی سے ہانڈی تیار کر کے روٹی ایک ٹرے کے اندر رکھی۔ ایک بوڑھی ماں جو چارپائی کے ساتھ لگی ہوئی تھی بالکل، اس کو ایک ہاتھ سے اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے لقمے توڑ توڑ کر اس ماں کے منہ کے اندر ڈالنا شروع کر دیے۔ جب وہ روٹی مکمل ہوگی، کھلا دی، ماں جی کا منہ صاف کیا تو ماں کچھ زبان سے بولی۔ جناب موسیٰ تھوڑے فاصلے پر کھڑے تھے، سمجھ نہیں آئی کہ اس ماں نے کیا کہا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے اس کسائی سے کہا کہ اس ماں جی نے ابھی کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جی یہ میری ماں ہے، میری والدہ ہے، اس کا ذہنی توازن کمزور ہو گیا ہے،
میں جب بھی شام کو گھر آتا ہوں ان کو کھانا کھلاتا ہوں تو یہ آخر پر مجھے دعا دیتی ہے جا تجھے جنت میں اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ اب اس کو کہاں پتا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، میں ان کا جنت میں کیسے پڑوسی بن سکتا ہوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، فرمایا بھائی جس موسیٰ کا تو نے جنت میں پڑوسی بننا نا، میں موسیٰ وہی ہوں، مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ تو والدین کی دعا آدمی کو وہاں تک لے جاتی ہے، بڑی بڑی عبادتوں سے، بڑی بڑی ریاضتوں سے، بڑے بڑے مجاہدوں سے آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں اور آپ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ملا ہے، تو تیسرا آدمی تھا والدین کی نافرمانی کرنے والا، چوتھا آدمی شراب کا عادی۔ شراب کا عادی تو کوئی ہے، لیکن پہلے جو تین ہیں وہ ہر گھر کے اندر پائے جاتے ہیں، ہر معاشرے کے اندر ہیں، ہر گاؤں کا مسئلہ ہے۔ والدین کے تمہیں نافرمان بھی ملے ہیں، رشتے توڑنے والے بھی ملیں گے، اور دل کے اندر کینہ اور بغض رکھنے والے بھی ملیں گے، ہر گھر کے اندر ملیں گے، ہر محلے کے اندر ملیں گے۔ شراب کا عادی تو کوئی ہے، تو میں اور آپ اگر ان چاروں میں سے کوئی ہیں تو ابھی توبہ کریں۔ رمضان کی چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، چند گھڑیاں ہیں، ممکن ہے آج لیلۃ القدر کی رات ہو، تو میری اور آپ کی اگر میں ان چاروں کے اندر رہا تو میری بخشش نہیں ہوگی۔ ابھی میں ارادہ کروں، اگر میں کسی سے ناراض ہوں تو ابھی جا کر اس کو راضی کروں گا، اگر میرے دل کے اندر کسی کا کینہ اور حسد ہے تو ابھی نکالتا ہوں، اگر والدین کی نافرمانی کی ہوئی ہے تو ابھی جا کر ان کو راضی کروں گا، ان سے معافی مانگوں گا۔ اگر وہ چلے گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مجھ سے ناراض تھے، میں ان کو تنگ کرتا رہا، تو پیچھے سے ان کے لیے دعائیں خیر کروں تو اللہ انہیں خود ہی تم سے راضی کر دے گا، ان کے لیے دعائیں خیر کرتا رہوں پیچھے سے۔ تو میں اور آپ ابھی اگر ان چاروں میں سے ہیں تو ابھی توبہ کریں، ان سے نکل جائیں، چند گھڑیاں ہیں، کیوں رمضان کا مقدس مہینہ ہے، ہو سکتا ہے اگلی بار میری اور آپ کی زندگی کے اندر نہ آئے، تو اس کی جتنی رحمتیں رہ گئی ہیں ان کو خوب لوٹ لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین سیکھ کر خود بھی عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا